سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: حديث آخر أخرجاه وقال ابن جرير حدثنا ابن وخي قال حدثنا المحاربي عن داود بن أبي هند عن عامر والشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كانت فارس ظاهرة على الروم وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فارس کا غلبہ ہوا روم پر، یعنی فارس غالب آ گئے۔ مکے کے مشرکین جو تھے وہ یہ محبوب رکھتے تھے کہ فارس کا غلبہ ہو اور روم کو شکست ہو، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم غالب ہو اور فارس کو شکست ہو، کیونکہ روم جو ہیں باوجود کافر ہونے کے لیے انہم اہل کتاب، بہرحال وہ اہل کتاب تھے، وہم اقرب الی دینہم۔ اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے تو مشرکون سے زیادہ وہ دین کے قریب ہیں، چونکہ اہل کتاب تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور انبیاء کو بھی مانتے تھے، تو ان کی بنسبت جو ہے قریب تھے، ورنہ تو روم بھی کافر تھے اور فارس بھی کافر تھے۔ کیونکہ آج بھی اگر دنیا میں کوئی یہودی ہے یا کوئی نصرانی ہے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم اپنے دین پہ ہیں، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اسلام نہ لے آئے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بذات ہی خود بھی زندہ ہوں تب بھی میری اتباع کرے۔ اور اسی طرح جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور اولو العزم من الرسل میں ہیں، لیکن وہ بھی تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آج کل دنیا میں فتنہ ہے کہ اتحاد ادیان کا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ادیان تو باقی کوئی بچا نہیں ہے، دین تو ایک ہے، دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اسی طرح قرآن نے واضح کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آج کوئی اسلام کے خلاف کسی اور دین کو قبول کرے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو لہذا سب سے پہلے چاہیے کہ اگر واقعتاً وہ اس مسئلے میں مخلص ہیں تو حضور پہ ایمان لے آئے۔
تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ اہل کتاب تھے اور اہل کتاب ہونے کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ جیسے ہم مسلمان ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں تو اہل کتاب بھی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح جائز ہے چونکہ وہ اقرب ہے، سمجھانے سے جلد دین کی طرف آ سکتی ہے، لیکن مشرکہ عورت سے نکاح حرام ہے چونکہ وہ قریب نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے مسلمانوں کی تمنا تھی کہ روم غالب آئیں، مشرکوں کی تمنا تھی کہ فارس غالب آئیں، لیکن اتفاق یہی ہوا کہ فارس غالب آ گئے۔ فلما نزلت، اور جب یہ آیت اتری الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين قالوا يا ابا بكر ان صاحبك يقول ان الروم تظهر على فارس في بضع سنين قال صدقا قالوا هل لك ان نقابرك۔ جب یہ آیت اتری اور مشرکین نے سنا تو انہوں نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے کہا ان صاحبک، تیرا دوست یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ چند سالوں میں پھر روم غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ صدق رسول اللہ، حضور جو فرماتی ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ کہنے لگے اگر تم حضور کی بات کو سچا سمجھتے ہو تعال نقامر، آؤ ہمارے ساتھ شرط لگاؤ۔ اس زمانے میں ابھی جوا حرام نہیں ہوا تھا چونکہ یہ تو ہجرت سے پہلے کے واقعات ہیں اور احکام حرمت جتنے ہیں وہ سب مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پھر شرط لگاتے فبايعوه على 4 قلائص إلى 7 سنين فبدت السبع ولم يكن شيء ففرح المشركون بذلك فشق على المسلمين وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بضع سنين عندكم قالوا دون العشر قال اذهب فزايدهم بزد 2 في الأجل قال فما بزت السنتان حتى جاءت الرقبان بظهور روم ولا فارس ففرح المؤمنون بذلك۔ اس روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم 4 اونٹنیوں کی شرط لگاتے ہیں اور مدت 7 سال ہوگی، لیکن 7 سال گزر گئے اور ان کو فتح نہ ہوئی اور مشرکین جو تھے خوش ہو گئے۔ مسلمانوں پہ یہ بات بڑی گراں گزری۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا گیا، حضور نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا فی بضع سنین، تو بضع تمہارے نزدیک لغت عرب میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کم از کم یعنی 10 سے کم، تو بضع کہتے ہیں 3 سے زیادہ ہو اور 10 سے کم ہو۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم 2 سال مزید بڑھا دو۔ 2 سال مزید بڑھا دیے گئے اور 2 سال نہ گزرے کہ خبر آ گئی کہ روم جو ہے وہ غالب ہو گیا۔ ففرح المؤمنون بذلك فانزل الله تبارك وتعالى الف لام میم غلبت الروم الى قوله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده۔ حدیث آخر قال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا احمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا مؤمن عن اسرائيل عن نبي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون قال المشركون لابي بكر الا ترى الى ما يقوم صاحبك يزعم ان الروم تغلب فارس قال صدق صاحبی۔ تو مشرکوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تیرا دوست کہتا ہے کہ روم پھر غالب آئیں گے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ صدق صاحبی، میرے ساتھی نے سچ کہا۔
قالوا هل لك ان نخاطر کا کہنے لگے اچھا تم چاہتے ہو ہمارے ساتھ اس میں شرط لگا لو. فجعل بينه وبينهم اجلا وحل الاجل قبل ان تغلب الروم فارس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وساءه ذلك وكرهه. اب جناب انہوں نے شرط لگا لی لیکن اس میں کوئی ذکر نہیں کہ کتنی اونٹنیوں کی شرط. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ کی عادت ہے کہ اس آیات کی تفسیر میں جتنی احادیث، جتنی روایات، جتنی واقعات ملتے ہیں سب جمع کر دیتے ہیں. معنی یہ ہوتا ہے کہ واقعہ بالکل حق ہے لیکن نقل کرنے والوں میں اختلاف ہے. کہیں 4 اونٹنیوں کا ذکر ہے، کہیں 10 اونٹنیوں کا ذکر ہے اور کہیں بالکل اونٹنیوں کا ذکر ہی نہیں. لیکن روم غالب نہ آئے اور وہ وقت جو تھا گزر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی. وقال لأبي بکر ودعاك إلى هذا. حضور پاک نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ تم نے کیوں شرط باندھی، کس بات نے تمہیں ابھارا؟ قال تصدیقا للہ ولرسولہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یقین ہے کہ جب اللہ نے فرمایا اور آپ نے فرمایا تو خبر سچی ہوگی. قال تعرض لهم واعظهم وأعزم لهم الخطر واجعله إلى بضع سنين. حضور پاک نے فرمایا کہ ابو بکر تم ایسا کرو کہ تم شرط میں مال بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا دو. فأتاهم ابو بکر فقال هل لكم في العود فإن العود أحمد. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ کیا تم دوبارہ اس شرط میں تجدید کرنا چاہتے ہو اور تمہارے لیے بہتر ہے؟ قالوا نعم. فلم تمض تلك السنين حتى غلبت الروم فارس وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الرومية. فجاء ابو بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا السهت قال تصدق به. اب وہ وقت جو تھا وہ پورا نہ ہوا حتیٰ کہ روم غالب ہو گئے اور وہ مدائن تک پہنچ گئے اور انہوں نے پھر روم کو یعنی بنا رکھی اور شہر بنایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ کافروں نے وہ مال جو ہے بھیج دیا ہے. آپ نے فرمایا ہاذا السہت تو یہ حرام ہے تم استعمال نہ کرو. تصدق بھی اس کو خیرات کر دو. وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک جو ہے کہ مال حرام نہیں ہوا تھا اور کبھی سہت کا معنی ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے. دیکھو نا بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی حالانکہ شراب حرام نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب نہیں چکھی. سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی شراب نہیں چکھی. حدیث آخر قال ابو عیسیٰ الترمذی حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال اخبرني ابن ابو الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي قال لما نزلت الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم. اور فارس جو تھے وہ غالب آ چکے تھے روم پر. وكان المسلمون يحبون ظهور الروم إليهم اور مسلمانوں کی تمنا تھی کہ روم غالب آئیں. لأنهم وإياهم أهل كتاب اور کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم اہل کتاب ہونے کی وجہ سے وہ قریب تھے. وفي ذلك قوله تعالى يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس. مکے کی قریش یہ چاہتے تھے کہ فارس غالب آئیں. لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب چونکہ مکے والے بھی اہل کتاب نہیں تھے، فارس والے بھی اہل کتاب نہیں تھے. مکے والے بتوں کے پجاری تھے اور فارس والے آتش پرست تھے. اب اس ولائی ایمان بباسن
جیسے مکے والے آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، فارس بھی یقین نہیں رکھتے تھے۔ فلما انزل اللہ هذه الآیہ خرج ابو بکر یسیع فی نواحی مکہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کے اندر مختلف علاقوں میں جا کے اعلان کیا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روم پھر غالب آئیں گے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وقال ناس من قریش لأبی بکر ذاک بیننا وبینکم زعم صاحبكم انه مستغلب فارس بھی وزی افلا نراہنک علی ذلک قال بلا۔ اب قریشیوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے ساتھی نے یہ خبر دی ہے کہ روم پھر غالب آئیں گے، اگر تم چاہو تو ہم تمہارے ساتھ اس مسئلے پہ شرط لگانے پر تیار ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں بھی تیار ہوں۔ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرَّحَانِ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق نے کیسے شرط لگائی، وجہ یہ ہے کہ ابھی جوا حرام نہیں ہوا تھا۔ فَارْتَحَنَ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُشْرِكُونَ، حضرت ابو بکر ان کے درمیان میں شرط واضح ہو گئی۔ وتواضع ریحان وقال ابو بکر کم نجعل البدع 3 سنین الى 9 سنین قسم بیننا وبینک وسطا ننتہی الیہ وسموا بینہم 6 سنین۔ انہوں نے کہا کہ بدع سنین ہوتی ہیں 3 سے لے کر 9 تک، اب اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آدھا کر لیتے ہیں، لہذا 6 سال تک کی شرط طے ہوئی۔ فمضت 6 سنین قبل ان یظہروا فأخذ المشرکون رہن ابی بکر، اس میں یہ آتا ہے کہ ابو بکر نے وہ جو شرط رکھی تھی وہ دے دی۔ فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس قال فعاب المسلمون على ابی بکر تسمیته 6 سنین۔ اب 7 سال کے بعد روم غالب آ گئے تو اب ساتھیوں نے کہا کہ ابو بکر آپ نے بلا وجہ 6 سال کی شرط کیوں لگائی تھی؟ قال لأن اللہ یقول فی بضع سنین قال فاسلم عند ذلك ناس کثیر۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خبر پر یقین آنے کے بعد اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ هكذا ساقه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرف الا من جد الرمان بسند وقد روينا هذا مرسلا جماعت التابعین، اور یہی روایت جو ہے تابعین نے بھی روایت کی ہے، مثل اکرمۃ والشعبی ومجاہد وقتادۃ والسدی والزہری وغیرہم، ومن اغرب هذه السياقات ما رواه الامام امام فی سنن ابن داود فی تفسیرہ قال حدثنی حجاج عن ابی بکر ابن عبد اللہ اکرمۃ قال كان في فارس امرأة لا تلد الا الملوك الابطال فدعاها كسرى فقال اني اريد ان ابصر الروم جيشا واستعمل عليه رجلا من بنيك فاشيري على ايهم استعمل فقالت هذا فلان وهو أربغ من ثعلب وأحذر من صقر وهذا فرخان فهو أنفذ من سنان وهذا شهريراز وهو أعلم من كذا، تاني أولادها الثلاثة فاستعمل أيهم شئتا۔ اب ایک اور بھی واقعہ نقل کیا گیا ہے اس قصے میں، لیکن اس میں غرابت ہے، عجیب قصہ۔ کہتے ہیں کہ فارس کے اندر ایک عورت تھی لا تلد الا، اس کے جتنے لڑکے ہوتے تھے وہ بادشاہ اور شہزادے ہوتے تھے، تو بادشاہ نے اس عورت کو طلب کیا اور کہا کہ ہم روم پر لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، تم اپنے لڑکوں میں سے بتاؤ کہ میں کس کو اس لڑائی کے لیے فوج کا بڑا بنا کے بھیجوں۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں، اگر تم میرے فلاں بیٹے کو بھیجو گے وہ اربغ من ثعلب، وہ لومڑی سے بھی زیادہ چلاک ہے، ہوشیار ہے، جیسے لومڑی ادھر ادھر سے رستے بنا کے نکل جاتی ہے وہ بھی چلاک ہے،
اور اگر تم اس کے علاوہ اس کو بھیجو گے وَأَحْذَرَ مِنْ سَقَرَ، اور بعض سے بھی زیادہ خبردار ہے، جیسے بعض اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے لیکن اپنا بھی خیال رکھتا ہے۔ وَهَذَا فَرْخَانٌ، اور یہ میرا بیٹا فرخان ہے، اور اس کا وار جو ہے وہ تلوار اور تیر نیزے سے بھی زیادہ تیز ہے، اور یہ میرا بیٹا جو ہے شہراز ہے، یہ بہت عقل والا سمجھدار ہے۔ فاستعمل، جن ان تین میں سے جس کو چاہو بھیج دو۔ قال فإني استعملت الحليم فاستعمل شهريراز وسار إلى الروم بآل فارس فظهر عليهم فقتلهم وخرب مدائنهم وقطع زيتونهم۔ اس نے اس کا بیٹا جو حلیم تھا، حوصلے والا، عقل والا، سمجھ والا، اس کو اپنی فوج کا بڑا بنا کے بھیجا، اور اس نے آگے فارس پہ حملہ کیا اور غالب آیا، اور اس نے رومیوں کو بڑا قتل کیا، اور ان کے شہروں کے شہر جو تھے اجاڑ ڈالے، اور ان کے زیتون کے جو باغ تھے وہ کاٹ ڈالے۔ وقال ابو بکر بن عبد الله حدثت بهذا الحديث الخراساني فقال اما رايت بلاد الشام قلت لا قال ابا انك لو رايت المدائن التي خربت الزيتون الذي قطع۔ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر یہ واقعہ حضرت تطال خراسانی کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے بلاد شام نہیں دیکھے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا دیکھتے تم، اگر بلاد شام کو دیکھو تو آج بھی وہ شہر موجود ہیں جن کو فارس نے خراب کیا تھا، آج بھی وہ زیتون کے باغ موجود ہیں جن کو انہوں نے کاٹا تھا۔ فاتحت الشام بعد ذلك ورأيته قال عطاء الخراساني حدثني يحيى بن يعمر بن قيصر بعث رجلا يدعى قطمة بجيش من الروم وبعث كسرى شهريراز فالتقيا بين أذرعات وبصرى وهي أدنى الشام إليكم۔ اب بادشاہ ہرقل نے اپنی طرف سے جو لشکر بھیجا ان کا سردار بنایا قطمہ کو، اور فارس نے جو لشکر بھیجا اس کا سردار بنایا شہریراز کو۔ اذرعات اور بصرہ کے مقام پہ لڑائی ہوئی۔ فلقت فارس وغلبتهم فارس غالب آ گئے۔ ففرح ذلك كفار قریش وقرئه المسلمون۔ جب فارس غالب آ گئے تو کافروں کو خوشی ہوئی لیکن مسلمانوں کو دکھ ہوا۔ قال اکرمۃ ولکن مشکون اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین جو تھے وہ صحابہ کو ملے، وقالوا انکم اہل کتاب والنصارى اہل کتاب، تم بھی اہل کتاب ہو، تمہارے پاس بھی اللہ کا قرآن ہے، اور نصرانی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، ان کے پاس بھی انجیل ہے۔ وَنَحْنُ أُمِّيُّونَ، اور ہم ایسی قوم ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں۔ وَقَدْ ظَهَرَ إِخْوَانُنَا مِنَ الْفَضْلِ إِخْوَانُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّكُمْ إِنْ قَاتَلْتُمُونَا لَنُظْهِرَنَّ عَلَيْكُمْ۔ قریش نے کہا کہ دیکھو جو ہماری ماننے والے تھے، جیسے ہمارے عقیدہ ہے اسی طرح فارس کا عقیدہ ہے، وہ جیت گئے، تمہارے اہل کتاب ہار گئے۔ اگر تم ہمارے ساتھ لڑائی لڑو گے تو ہم غالب آ جائیں گے، ہم تمہیں ہرا دیں گے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ پاک نے یہ آیات مبارک اتاری، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض الى قول ينصر من شاء فخرج ابو بکر صدیق الكفار فقال فرحت بظهور اخوانكم لا اخواننا فلا تفرحوا ولا يقرن الله اعينكم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے اترنے کے بعد جا کر کفار سے بات کی۔ آپ نے فرمایا تم بڑے خوش ہو کہ تمہاری جماعت جیت گئی ہے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہ رہیں، بہت جلد پھر روم غالب آ جائیں گے۔ فَوَاللَّهِ لَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ الرُّومَ عَلَى فَارِسَ، اللہ تبارک و تعالی روم کو غلبہ دیں گے۔ اخبرنا بذلك نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی خبر جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ فقام الیہ ابی بن خلف، جب حضرت ابو بکر نے یہ اعلان کیا تو ابی بن خلف اٹھا،
فقال كذبت يا ابا فضيل نعوذ بالله وقال له ابو بکر انت اکذب یا عدو اللہ، کہنے لگا حضرت صدیق سے تم جھوٹ کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے دشمن تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ فقال اناہی کا عشر قلائص منی و عشر قلائص منک، کہنے لگا آؤ شرط رکھتے ہیں یا 10 اونٹنیاں تم لوگے یا 10 اونٹنیاں میں لوں گا۔ فإن ظهرت الروم على فارس غرمت وإن ظهرت فارس غرمت إلى 3 سنين، 3 سال تک۔ ثم جاء ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شرط باندھنے کے بعد حضرت ابو بکر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فأخبرہ، آ کے خبر دی، فقال ما هكذا ذكرت انما البضع ما بين 3 الى 9، آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے تو 3 سال نہیں کہا، اللہ کے قرآن نے بھی فرمایا فی بضع سنین، اور بضع سے مراد ہے 3 سے لے کر 9 سال تک، یہ تم نے 3 سال کی کیوں شرط رکھی ہے؟ جا کے شرط بڑھاؤ، مدت بڑھاؤ۔ فزایدوا فی الخطر وبادئوا فی الاجل، اور جو تم نے شرط رکھی ہے اس کو بھی بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا دو۔ وخرج ابو بکر فلقی ابی فقال لعلک ندمت قال لا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ابی ابن خلف کے پاس، ابی ابن خلف نے دیکھا، کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں شرمندگی ہوئی ہے، اب تم پریشان ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں پریشان نہیں، تعال زائدک فی الخطر وامادک فی الاجر فجعلها 100 قلوس الی 9 سنین۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں میں شرمندہ بھی نہیں اور میں گھبرایا بھی نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مدت بھی بڑھا دے اور شرط کا مال بھی بڑھا دے، 10 اونٹنیوں کے بجائے 100 اونٹنی ہوگی لیکن مدت 9 سال ہوگی۔ قال قد فعلت، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ فظهرت الروم على فارس قبل ذلك فغلبهم المسلمون، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے خبر دی تھی روم غالب آ گئے۔ قال اکرم ما ظهرت فارس الروم جلس فرخان يشرب وهو اخو شهريراز وقال لاصحابه لقد رايت اني جالس على سرير كسرى فبلغت كسرى فكتب كسرى الى شهريراز اذا اتاك كتابي فبعث الي براس فرخان، فكتب اليه شهريراز ايها الملك انك لن تجد مثل فرخان له نكاية وصوت في العدو فلا تفعل۔ اب جناب فرماتی ہیں اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب فارس روم پہ غالب آ گئے تو اس کا بھائی جو تھا فرخان وہ بیٹھا شرابیں پی رہا تھا، شراب کے نشے میں آ کے کہنے لگا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کسرا بادشاہ کے تخت پہ بیٹھا ہوں۔ یہ خبر جو تھی کسرا کو پہنچی، اس نے اس کے بھائی شہریراز کو لکھا کہ جب میرا خط پہنچے تو اپنے بھائی کی گردن کاٹ کے میرے پاس بھیج دو۔ اس نے خط میں جواب لکھا کہ مہربانی کریں بادشاہ میرے اس بھائی کو قتل کا حکم نہ دیں، چونکہ اس کی بڑی دہشت ہے، آواز ہے جنگ کے اندر دشمنوں کے مقابلے پر۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ فِي رِجَالِ فَارِسَ خَلَفًا مِنْهُ فَجَعَلَ إِلَيَّ بِرَأْسِهِ، بادشاہ نے دوبارہ لکھا کہ تمہارے بھائی کے مقابلے پر ہمارے پاس اور بندے بھی موجود ہیں، میں نے جو حکم دیا ہے اس کا سر کاٹ کے مجھے بھیجیں۔ فراجعه فغضب كسرى فلم يجبه وبعث بريدا الى آل فارس اني قد رضعت عنكم شهريراز واستعملت عليكم فرخان، ثم رفع الى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال اذا ولى فرخان الملك والقادر وخوف فاته هذه، فلما قرأ شهريراز الكتاب قال سمعا وطاعة ونزل عن سريره وجلس عليه فرخان ورفع اليه الصحيفة اللطيفة۔ اب جناب بادشاہ نے حکم دیا کہ میں نے اس کو ہٹا دیا ہے اور اس کے بھائی فرخان کو اب میں نے قائم مقام بنایا ہے، اور ساتھ ایک خط بھی بھیجا کہ جب فرخان بیٹھ جائے چارج لے لے حاکم بن جائے تو اس کو یہ خط دیا جائے۔
اب جناب جب آیا فلما قرأ قال ائتونی بشعری راز وقدمه لیتبنکه وقال شعری راز لا تجد اکتب وصیتی، اس نے اپنے بھائی کو بلایا اور بادشاہ کے حکم پر اس کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس کو بھائی نے کہا جلدی نہ کر، صبر کر، مجھے اپنی وصیت لکھنے دے، بعد میں مجھے مار دینا۔ قال نعم فدعا بالسبت فآتاه الصحائف، کاغذ دے دیے، قال كل هذا راجعت فيك كسرى وأنت أردت أن تقتلني بكتاب واحد، ورد الملك إلى أخيه شهريراز وكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم إن لي إليك حاجة لا تحملها البرد ولا تحمل الصحف فالقني ولا تلقني إلا في 50 روميا وإني لا ألقاك إلا في 50 فارس۔ تقيا في قبة ديباج ضربت لهما مع كل واحد منهما سكينا ودعيا ترجمان بينهما وقال شهريراز إن الذين كذبوا بدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتنا وإن كسرى حسدنا وأراد أن نقتل أخي فأبيت ثم أمر أخي يقتلني فقد خلعنا جميعا ونحن نقاتله معك قال قد أصبتما ثم أشار إلى أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين فإذا جاوز اثنين فشاء فقال أجل وقتلا ترجمان جميعا بسكينيهما فأهلك الله كسرى وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ففرح المسلمون وهذا سياق غريب وبناء عجيب۔ تو اس کے بھائی نے جب اپنے بھائی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اس نے کہا جلدی نہ کرو، پہلے مجھے وصیت لکھنے دو۔ تو اس نے اپنے کاغذات منگوائے اور وہ سارے کاغذ بھائی کو پیش کیے کہ بدبخت تیرے لیے مجھے بھی یہ حکم ملے تھے قتل کے، لیکن میں نے تو بادشاہ کا حکم نہیں مانا اور تمہیں قتل نہیں کیا، تم بھائی ہو کہ مجھے قتل کرنے پہ تیار ہو گئے۔ تو وہ بھی ٹھنڈا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بادشاہ روم کو خط بھیجا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ ہمارے ساتھ بھی 50 سوار ہوں گے اور تمہارے ساتھ بھی 50 آدمی، اور کوئی نہیں ہوگا، ہم نے علیحدگی میں بات کر۔ بہرحال بادشاہ روم جو ہے وعدے کے مطابق پہنچے، 50 آدمی ان کے تھے، 50 آدمی ان کے تھے۔ دیباج ریشم کو کہتے ہیں، ریشم کے خیمے لگائے گئے اور اس خیمے میں ملے۔ انہوں نے ملک روم کو بتایا کہ تمہارے ملک کو شکست دینے والے ہم بھائی ہیں، ہم نے تمہاری فوجوں کو شکست دی ہے، تمہارے شہر برباد کیے ہیں، تمہارے باغات اجاڑ ڈالے ہیں، لیکن بادشاہ کو حسد ہو گیا ہے، اب وہ الٹا ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ پہلے مجھے قتل کرانا چاہا میرے بھائی کے ذریعے، پھر میرے ذریعے بھائی کو قتل کرانا چاہا، تو اس کی اس غداری سے اب ہم اس کے دشمن ہو گئے ہیں اور تمہارے ساتھ مل کے اب ہم کسریٰ کا مقابلہ کریں۔ اس نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، تو وہ بھی پھر روم کے ساتھ مل گئے اور پھر روم نے حملہ کیا اور اس کے بعد کسریٰ کو شکست ہو گئی۔ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کے اندر بھی بڑے کچھ روایات میں کچھ واقعات درست ہیں اور کچھ واقعات جو ہیں عجائب و غرائب ہیں۔ اصل میں بات یہ ہوتی تھی کہ تاریخی واقعات میں بیان کرنے والے جو ہیں نا، ہر کسی کا ایک اپنا انداز ہو، اور کبھی بیان کرنے والے ایک قصہ کرتے کرتے درمیان میں ایک اور قصہ بھی ملا دیتے، اور سننے والوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی قصہ ہے، حالانکہ وہ قصہ الگ ہوتا ہے اور یہ قصہ جو ہے الگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر حضور کو اس وقت پہنچی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم یوم الحدیبیہ میں تھے،
تو مسلمانوں کو بھی اللہ نے خوشخبری عطا فرمائی اور خوشی عطا فرمائی، حالانکہ یہ سیاق بھی غلط ہے۔ اصل جو روایت صحیح ہے وہ وہی ہے کہ یہ خبر پہنچی یوم بدر، بدر والے دن جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، تو اللہ کی شان ہے کہ اسی دن یعنی مقام بدر پر یہ خبر بھی پہنچی کہ مسلمان روم جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور فارس جو ہے وہ شکست کھا گیا، اور یہ فارس کا آخری شکست تھی، اس کے بعد فارس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ وجہ یہ تھی کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھے۔ آپ نے ہرقل کو بھی خط لکھا تھا اور کسریٰ پرویز کو بھی خط لکھا تھا، لیکن کسریٰ کے بادشاہ نے میرے آقا کے خط کی توہین کی اور خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، لیکن ہرقل نے حضور کے خط کو سر پہ رکھا، آنکھوں پہ رکھا اور بڑی عزت و اکرام کیا، اور حتیٰ کہ ہرقل نے یہ ہدایت کی کہ سونے کا صندوق بنا کے حضور کے خط کو محفوظ رکھا جائے اور ہمارے خاندان کی نسلوں میں بھی یہ خط محفوظ رہے۔ تو ہروم کے خاندان میں یہ خط چلا آیا اور بڑی مدت تک یہ خط جو ہے انہوں نے محفوظ رکھا، لیکن کسریٰ والوں نے حضور کے خط کی توہین کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی دی تو حضور نے بھی جلال میں آ کے فرمایا اللہم مزقہ کل ممزق، کہ یا اللہ اس ظالم نے جیسے تیرے خط نبی کے خط کی توہین کی ہے اور تیرے پیغمبر کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اللہ اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ کی بد دعا کو منظور کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے لا کسریٰ بعدہ، اس کے بعد کسریٰ کبھی بھی باقی نہیں رہا اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ واللہ اعلم۔ ممترین کے اب تک کیا لکھا ہے آپ نے؟ بہرحال کسی کا نام ممترین لکھنا جو ہے غلط۔ آج کل ایک نعوذ باللہ غلط رواج چل گیا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے اور بیٹے اور بیٹیوں کے نام جو ہیں وہ نئے نئے ڈھونڈتے ہیں، کبھی قرآن کھول لیا، کوئی آیت مل گئی رکھ دیا، اور کبھی جو ہے مختلف کتابوں سے نام ڈھونڈتے ہیں۔ ممترین کا معنی شک کرنے والے، یہ کوئی نام ہے؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ تو یہ تو انتہائی غلط بات ہے کہ آدمی اپنی اولاد کا نام ممترین رکھے، نعوذ باللہ۔ بہرحال مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت میں حکم ہے کہ اگر اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے تو اس کے اچھے نام رکھو، اور اچھا نام رکھنا اور بچوں کا عقیقہ کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین کوشش کریں کہ اپنی اولاد کے نام بھی اچھے اختیار کریں اور 7ویں دن جو ہے ان کا عقیقہ کریں۔ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے، اور لڑکی ہے تو 1، اور اس کے بال جو ہیں ان پر بھی اس طرح پھروائیں، اور بالوں کا جتنا وزن ہے اتنے وزن کی چاندی اور اس کی قیمت جو ہے خیرات کر دیں۔ یہ سنت۔ اور اب آپ کو مسلمانوں کے لیے تو نام ڈھونڈنے جو ہے مشکل نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ کے انبیاء کے نام ہیں، کم از کم 25 پیغمبر ہیں جن کے نام قرآن میں موجود ہیں، جن کے اللہ نے باقاعدہ نام لیے۔ اسی طرح ہمارے پاس خلفائے راشدین کے نام ہیں، اصحاب رسول کے نام ہیں، اسی طرح ازواج رسول کے نام ہیں، بنات رسول کے نام ہیں، اہل بیت رسول کے نام ہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نئے نام ڈھونڈتے رہیں اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، کہ لوگ سمجھیں کہ یہ نام دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ تو یہ غلط خیال ہے۔ دیکھیں نا، اب آپ سارے بزرگوں کے نام دیکھیں۔ اب حضرت حسین جو ہیں وہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی، حسین ابن علی۔ اچھا، حضرت حسین نے پھر اپنے بیٹے کا نام باپ پہ رکھا علی ابن الحسین، حالانکہ یعنی ایک گھر میں ابا کا نام بھی ہے پھر بیٹے کا نام بھی ہے۔ تو
تو وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے نام جو ہے یہ نام بھی زندہ رہے، ہمارے آباء و اجداد کے اسماء جو ہیں وہ بھی زندہ رہیں۔ ویسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اسماء جو محبوب ہیں جن میں لفظ عبدیت آئے، یعنی عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، یعنی جس کے ساتھ اظہار عبدیت ہو کہ وہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا انی عبد اللہ انہ لما قام عبد اللہ۔ تو یہ ایک غلط رواج ہے، اور بعض لوگ نعوذ باللہ اپنی لڑکیوں کے ایسے نام رکھتے ہیں جو انگریزوں کے نام ہیں، ایسے نام رکھتے ہیں جو دشمنان اسلام کے نام ہیں، ایسے نام رکھتے ہیں جو کافروں کے نام ہیں، یا ایسے نام رکھتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا، کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ ایسی دوڑ میں نہ پڑا کرے، یہ غلط بات ہے۔ اگر اللہ نے بچیاں دی ہیں تو حضور کی بیٹیوں کے نام موجود، اگر اللہ نے بیٹیاں دی ہیں حضور کی بیویوں کے نام موجود، اگر اللہ نے بچے دیے ہیں حضور کے بیٹوں کے نام موجود ہیں۔ آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، حضور کے بیٹوں کے القاب بھی موجود ہیں، قاسم بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے۔ حضور کی بیٹیوں کے اسماء بھی موجود ہیں، بی بی رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، بی بی فاطمہ۔ حضور کی ازواج کے نام موجود ہیں، عائشہ ہے، خدیجہ ہے، حفصہ ہے، اور اسی طرح میمونہ ہے، اور اسی طرح ام حبیبہ ہے، اسی طرح ام سلمہ ہے، سودا ہے، رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسے نام رکھیں کہ جن کا نہ آگا معلوم ہے، نہ پیچھا معلوم ہے، نہ سیاق ہے، نہ سباق ہے، بس ایک دھن ہوتی ہے کہ نہ۔ میرے پاس کافی دنوں کی بات ہے، ایک بندہ آیا کہنے لگا جی میرا لڑکا ہے اور مجھے مہربانی کر کے کوئی ایسا نام بتائیں کہ آج تک دنیا میں اس کا نام کبھی کسی نے نہ رکھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اب یہ بات اللہ کے ہاتھ میں تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا تو اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتی ہیں انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور اسی طرح قرآن میں ہے کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ تو یہ چیز تو اللہ جانتے ہیں، میرے جیسا ایک عام انسان مخلوق کیا بتا؟ نہیں جی آپ مہربانی کریں بس ایسا نام مجھے بتائیں وہ کسی کا بھی نہ ہو۔ میں نے کہا پھر سب سے بہتر نام ابلیس رکھ لو۔ چلو ابلیس اچھا نہیں لگتا، شیطان رکھو۔ کسی کا مجال نام ہو، اگر ہو تو مجھے ڈھونڈ کے بتاؤ۔ یہ کوئی بات ہے کہ بھی نام ڈھونڈے جا رہے ہیں اور ایسے ایسے نام رکھتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کہ آدمی کو شرم آتی ہے کہ کافر بھی ایسے نام نہیں رکھتے۔ میرا بھائی میزاب رحمت سے جو پانی پر نالے سے گرتا ہے، ایک بات یاد رکھو، اگر یہ باتیں شریعت میں کوئی اہمیت رکھتی تو حضور کے زمانے میں بھی تو بارش آئی ہوگی نا۔ آخر میرے محبوب نے 53 سال زندگی گزاری ہے مکے میں، تو 53 سال میں کبھی بارش نہیں آئی۔ اور اس کے بعد پھر مکہ فتح ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، پھر دین اسلام کی حکومت رہی، پھر صدیقی دور آیا، فاروقی دور آیا، عثمانی دور آیا، حضرت علی کا دور آیا، حضرت حسن کا دور آیا، حضرت معاویہ کا دور آیا۔ تو اتنے بڑے خلفاء راشدین کا زمانہ گزرا، صحابہ کا زمانہ گزرا، تابعین کا زمانہ گزرا۔ اگر ایسا پانی کے نیچے کھڑا ہونا یا غسل کرنا یا حاصل کرنا کوئی سعادت کی بات ہوتی تو کیا وہ چھوڑ دیتے؟ یعنی حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن صحابی نے دیکھا کہ آپ کا قمیض پھٹ گیا،
انہوں نے کہا حضرت اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں آپ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کہ رش میں قمیض پھٹ گیا؟ تو آپ نے فرمایا کیا کریں، حضور نے بوسہ دیا ہے، بس محبت ہے، میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو اگر میرا بھائی یہ کوئی بات دین ہوتا تو صحابہ بھی آ کے حاصل کر۔ دوسری بات یاد رکھو کہ یہ جہاں پانی میزاب رحمت کا گرتا ہے یہ کعبے شریف کے اندر کا حصہ ہے، یعنی کعبے میں کھڑے ہو کے تم نہا رہے ہو، کوئی عقل بھی تو ہو نا۔ تم اپنے ملک میں کبھی گئے ہو مسجد میں نہانے کے لیے؟ تو اگر مسجد میں نہانا حرام ہے تو کعبے کے اندر کیسے کھڑے ہو کے بندہ غسل کرے؟ یہ تو کعبے کا اندر ہے۔ حتیم جو ہے دیوار سے 7 ہاتھ اگر پیمائش کریں تو یہ جگہ جو ہے یہ کعبے کا داخلی حصہ ہے۔ آدمی اب کعبے کے اندر کھڑا ہے اور پانی گر رہا ہے اور چادریں بھیگ گئی ہیں، بدن نظر آ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کون سا ثواب کا کام ہے جو حاصل کر رہا؟ ویسے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ جو پانی برساتے ہیں وہ رحمت ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور سنت ہے کہ جب بارش آئے تو آدمی ذرا باہر نکل کے اپنے اوپر بارش کو آنے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل آتے تو بی بی فرماتی ہے کہ حضور پریشان ہو جاتے، کبھی آپ گھر سے باہر جاتے کبھی گھر میں آتے، کبھی باہر جاتے کبھی گھر میں آتے۔ تو ہم نے پوچھا لماذا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا پہلے امتوں پہ ایسے بادل آئے تھے، انہوں نے سمجھا کہ رحمت کے بادل ہیں، ان میں عذاب چھپا ہوا تھا، میں بھی ڈرتا ہوں کہ میری امت پہ عذاب نہ آ جائے۔ اور جب بارش آتی تو حضور پاک اپنی پگڑی مبارک اور ٹوپی مبارک اتار لیتے اور بارش میں آ کے کھڑے ہوتے تاکہ پانی جو ہے آپ پہ پڑے۔ فرماتے ھذا حدیث احد بربی، یہ میرے اللہ کی طرف سے تازہ آ رہا ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے چہرے پہ پڑے، میرے بدن پہ آئے۔ تو جو ادب ہے، جو سنت ہے، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، وہاں جا کے لڑنا، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو کے گرنا، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو کے نہانا، یہ بالکل ناجائز ہے، خلاف ادب ہے اور اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں جی کہ بچوں کو استاد یا ان کے والدین جو ہیں وہ کتنی سزا دے سکتے ہیں؟ جتنی تمہیں تمہارے باپ نے دی ہو اور جتنی تم برداشت کر سکو۔ سزا دینے کا حق تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے، نہ استاد کو حق دیا ہے نہ والدین کو حق دیا ہے، حتیٰ کہ سب سے زیادہ رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے، وہاں بھی اتنا حکم ہے کہ اگر بیوی نافرمانی کرے اور بالکل نشوز پہ آ جائے تو خاوند کو حق ہے کہ اس کو مار سکتا ہے، لیکن وہاں بھی حکم ہے کہ خیال رکھو اتنا نہ مارنا کہ اس کے بدن پہ داغ پڑ جائے، اس کے چہرے پہ داغ پڑ جائے۔ تو جب بیوی کو بھی اسلام اتنی اجازت دیتا ہے تو والدین بیٹوں کو لکڑیاں لے کے مارنا، اچھا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ لڑکے ہمیشہ باغی ہو جاتے ہیں اور وہی لڑکے ہیں جو والدین کو پھر قتل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب تم اپنی اولاد پہ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، زنجیر باندھ دیتے ہو، قبروں میں بند کر دیتے ہو، لکڑیاں لے کے مارتے ہو، ان کے اندر بھی انتقام کا لاوا جو ہے وہ پکتا رہتا ہے، پھر جب ان کو موقع ملتا ہے وہ بھی گھر کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ناجائز ہے۔ اولاد کو سکھانا ہے ان کی تربیت کریں، تربیت کا طریقہ ہوتا ہے کہ حکمت کے ساتھ تربیت کریں، اور اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو کسی ایسے مدرسے میں بھیجیں جہاں بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، بچوں کی اصلاح کی جاتی ہے، بچوں کو نمازی بنایا جاتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ ایسے اداروں میں داخل کرو بلا وجہ۔ ہاں اگر کوئی نافرمانی کرتے ہیں ناراض ہو جاؤ، بولنا بند کر دو، نظر رکھو، تنبیہ کرو، ڈانٹ دو۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا کہ لاٹھی گھر میں لٹکی رہے لیکن استعمال نہ کرو۔
یعنی اس کو یہ یقین ہو کہ ڈنڈا کھڑا ہے لیکن استعمال بھی نہ کرو. اس لیے ہمیشہ یہ جو ہمارے لوگ کرتے ہیں تو زیادتی ہے. ایک عورت نے نقاب لگا کر عمرے کا طواف کیا ہے، اس کو عمرے میں نقاب نہیں لگانا چاہیے تھا، ایسے کپڑا ڈال دے. بہرحال اب کر لیا ہے کیونکہ اس کا مقصد بھی تو پردہ تھا، اور آج کل تو ہمیشہ ہر طرف سے غیر مرد ہیں، تو انشاءاللہ بہرحال دم شم تو نہیں پڑے گی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ کچھ صدقہ و خیرات کر دیں. کہتے ہیں جی کہ ایک مرد اور ایک عورت کا ناجائز تعلق تھا، جس حال میں اس عورت کی بیٹیاں بھی ہیں، اس مرد اور اس عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ میرا بھائی پہلے وضاحت کرو نا. ایک آدمی کا عورت سے ناجائز تعلق ہو گیا، اب ساری بیٹیاں اس کی زنا سے پیدا ہوئی ہیں، یہ بھی تو لکھ بتاؤ نا. یا اس کی ویسے تو بیٹیاں ہیں لیکن وہ بدبخت زنا بھی کرتا تھا، تو اگر وہ بیٹیاں اس کی زنا سے نہیں ہے تو پھر بیٹیوں کا کیا قصور ہے، یا اولاد کا کیا قصور ہے؟ اور اگر کوئی مسلمان ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کرے گا تو پھر وہ لڑکیاں کیا کریں، یعنی زنا کرائیں. منع یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پہ عام طور پہ اچھے لوگوں کو رشتہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو بدنامی ہوتی ہے، اور دوسرا عام رواج بھی یہی ہے کہ برا آدمی بری لڑکی ڈھونڈتا ہے اور بری لڑکی برے آدمی کو ڈھونڈتی ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اسی طرح قرآن میں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ گندے مرد جو ہیں وہ گندی عورتوں کو چاہتے ہیں اور گندی عورتیں جو ہیں وہ گندے مردوں کو چاہتی ہیں. ایسی جگہ رشتہ کرنے سے بچیں، لیکن اگر کوئی کرے تو جائز ہے، نکاح جائز ہے، حلال ہے، اور وہ کوشش کرے کہ آئندہ ان کو گناہوں سے بچائے تو اچھی بات ہے، توبہ کرے. وادی میسرہ، میسرہ تو کوئی وادی نہیں ہے، وادی محصر ہے. وادی محصر جو ہے، اگر آپ مکے سے جائیں اور جہاں مینا جا کے ختم ہوتا ہے وہاں بورڈ لگا ہے وادی محصر، اور اس کے وادی جب ختم ہوتی ہے تو آگے مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے. اگر مزدلفہ سے آپ آئیں تو جہاں مزدلفہ ختم ہوتی ہے وادی محصر، پھر وادی محصر ختم ہوگی تو مینا، اور اس وادی پہ باقاعدہ دونوں طرف بورڈ لگا ہوا ہے وادی محصر کا. یہ وہ وادی ہے جس میں ہاتھیوں والے بادشاہ پہ اللہ نے ابابیلوں کو بھیجا اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وادی سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ تیز تیز چلو، یہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے. کہتے جی کہ زمزم کا پانی جو ہم پیتے ہیں اس میں کوئی دوسرا پانی ملایا جاتا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے، تم بھی پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں. تمہیں کوئی شوق ہے تحقیق کرنے کا تو پتہ کرو. ہمیں تو جو ملتا ہے الحمدللہ. کا کینسر کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین. اللہم مذہب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. آدمی ریاض میں رہتا ہے، وہ ریاض سے حج کرنے کے لیے آیا، اس نے الحمدللہ حج کر لیا،
طواف زیارت بھی اس نے کر لیا لیکن طواف الوداع نہیں کیا۔ میرا بھائی ریاض سے جب تم آئے تو اس کا مطلب ہے تم آفاقی ہو، تم میقات کے باہر سے آئے ہو، تمہارے لیے طواف الوداع کرنا واجب اور لازم تھا، نہیں کیا تو دم پڑ گئی۔ ایک بکری دم ادا کرو، اور دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حدود حرم مکہ میں بکری خریدی جائے، ذبح کرا کے مکے کے فقیروں غریبوں مسکینوں کو دیا جائے گوشت اس کا۔ میں نے اپنے لڑکے کی منگنی کی لیکن لڑکی والوں نے بعد میں رشتہ دینے سے انکار کر دیا، تو اب مجھے صبر کرنا چاہیے یا لڑنا چاہیے؟ اسی لیے تو انہوں نے بھی انکار کر دیا نا، ان کو پتہ لگ گیا ہوگا نا۔ جب تم ابھی لڑنے پر تیار ہو تو اچھا ہوا کہ رشتہ نہیں ہوا، ورنہ لڑتے ہی رہتے نا ساری زندگی۔ کوئی بات نہیں، منگنی ہوئی ہوا نہیں ہوا، اللہ تمہارے لڑکے کے لیے اور رشتہ دے، ان کی لڑکی کے لیے خدا اور رشتہ دے۔ کہ رشتے پیار سے ہوتے ہیں، جنگ یا زور سے نہیں ہوتے۔ ہو گیا الحمدللہ، نہیں ہوا الحمدللہ۔ کہتے ہیں جی کہ میرے دل میں بڑے بڑے وسوسے آتے ہیں، اور خاص طور پہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو دل میں گندے گندے خیالات بڑے آتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے وظیفہ بتائیں۔ مجھے وظیفے آتے تو میں خود 1.5 مہینے سے بیمار ہوں، اپنے لیے نہ پڑھ لیتا۔ کوئی پیر شیر ڈھونڈو، وظیفوں کا کام ان کے کھاتے میں ہے۔ ہم تو طالب العلم ہیں، کتاب پڑھا لی، سبق پڑھا لیا، السلام علیکم۔ کوئی مسئلہ آ گیا بتلا دیا، نہ آیا کسی عالم کا دروازہ دکھا دیا۔ یہ جو وظیفے ہوتے ہیں نا، یہ ہم نے سب پیروں کو دیے ہیں، ان کا کام ہے۔ ان کو اور کام تو ہوتا نہیں، نہ وظیفے ڈھونڈتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، نہ پڑھنا نہ پڑھانا نہ مطالعہ نہ محنت، بس جتنا پیر خاموش رہے پیری اور چمکتی ہے ماشاءاللہ۔ یہ کوئی ایسا دھندا ہے، جاہل سے جاہل کو پیر بنا دو، بس جناب جبے شبے پہنا کے بس چپ کر کے بیٹھا رہے، بولے نہیں، جتنا خاموش رہے گا پیری اور چمکے گی انشاءاللہ۔ بہرحال میرا بھائی، شریعت یہ کہتی ہے کہ دل میں جو وسوسے آتے ہیں وہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں تمہیں کیا پریشانی ہے بھائی؟ ایک آدمی کا تم نے قرضہ دینا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ جی میں نے آپ کو معاف کیا، تو بات ختم ہوگی، پھر کیا پریشانی ہے؟ اور وسوسے آنا جو ہے یہ ایمان کی دلیل ہے، تو بڑی اچھی بات ہے جیسے تم گھبرا رہے ہو۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ جب ہم لوگ عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں وسوسے نہیں آتے، تمہارے مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ جب عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وسوسے آتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ایک بات بتاؤ، اگر ایک گھر میں 2 کمرے ہیں، ایک میں سونا چاندی ہے ایک خالی ہے، تو ڈاکو کہاں ڈاکہ مارے گا؟ انہوں نے کہا جہاں سونا چاندی خالی کمرے میں کیا کرے گا؟ ٹکرے مارے گا۔ تو نے کہا تمہارے دل چونکہ اللہ نے ایمان سے خالی کر دیے ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان رکھا ہے، شیطان وہاں کوشش کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں پہ رحم کر دیا کہ جاؤ معاف کیا۔ جب معاف کر دیا بات ختم۔ باقی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھو تو نماز کے ہر کلمے پہ غور کرو، یہ نہیں کہ بس اللہ اکبر یہ نہیں، اللہ اکبر غور کرو میں نے کیا کہا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، ایک لفظ پہ غور کرو۔ جب امام قرآن پڑھ رہا ہے سن رہے ہو، ایک لفظ پہ غور کرو کہ امام کیا پڑھ رہا ہے۔ جب رکوع میں جاؤ تو تسبیحات پہ غور کرو، جب سجدے میں جاؤ تو انشاءاللہ وسوسے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی حضور پاک نے سنت فرمائی ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ احد، اور اسی دفعہ 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق، اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا کریں۔
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنوں سے 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 سے